نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی کا ذکر ہمیں با کمال رکھتا ہے، نبی کا ذکر ہمیں با کمال رکھتا ہے اور ہمارے عیبوں پہ پردہ بھی ڈال رکھتا ہے۔ ہزار بار موت سے ٹکرا کر بھی ہم زندہ ہیں، ارے کوئی تو ہے جو ہمارا خیال رکھتا ہے۔ بعد از کلام نہایت واجب الاحترام پیارے دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، آج کا یہ پیغام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان تعلیمات کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، اس پیغام کو جو حضرات بھی سنیں توجہ کے ساتھ اور اس پر کوشش کریں عمل کرنے کی، انشاءاللہ العزیز ہمیں دار فانی کے اندر بھی بہت سارا فائدہ ہوگا اور دار الجزا کے اندر بھی بہت سارا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ کا کلام، اللہ کریم جل مجدہ الکریم نے اپنی پیاری مقدس کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فرمایا اے دنیا والو، میں خدا لم یزل مالک ارض و سما ہو کر تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہوں کہ فرمایا جو چیز تمہیں میرا حبیب عطا کرے اس کو قبول فرما لو، مان لو، جس چیز سے میرا حبیب تمہیں روک دے اس چیز سے رک جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے جو مقدس لمحات ہم گزار رہے ہیں، رجب المرجب اور شعبان المعظم کا مہینہ بھی آنے والا ہے اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بابرکت عظمتوں کا حامل وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، تو ہم لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ہم وہ چیزیں یاد کریں جو رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا زندگی کا ایک دستور تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر جب یہ مقدس مہینے تشریف لاتے، رجب المرجب کا، شعبان المعظم کا، رمضان المبارک کا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ایک دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آقا فرماتے میرے غلاموں، جب تمہیں رجب المرجب کا مہینہ نصیب ہو جائے تو پھر تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے اندر برکتیں عطا فرما اور ہمیں آسانی کے ساتھ رمضان شریف مہینہ دیکھنا نصیب فرما، آسانی کے ساتھ ہمیں رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا۔ تو آقا کریم اپنے غلاموں کو یہ پیغام دیا کرتے تھے اور ہم بھی رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے اس دعا کو لازم پکڑ لیں۔ دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو کوشش کریں اس دعا کو یاد کرنے کی، کیونکہ آقا کریم نے اپنے غلاموں کو یہ دعا پڑھنے کا، وظیفہ کرنے کا آقا نے حکم فرمایا ہے۔ اور دوسری بات، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایک نشائی تھا، اس نے عورت سے شادی کر لی، ساری زندگی اس نے شراب کے اندر گزار دی۔ ایک دن وہ گزر رہا تھا، اچانک اس کے راستے کے اندر ایک محفل لگی ہوئی تھی۔ اس نشئی نے سوچا آج میں بیٹھ کر یہاں پر اللہ رسول کی بات سنتا ہوں، یہاں دین کی کون سی بات ہوتی ہے، کیا پتا ان باتوں سے
میری زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے۔ اس نشئی نے اللہ والے کی بیٹھ کر باتیں سنی، جو عالم تھا، مقرری تھا، واعظ تھا، خطیب تھا، جو بھی بات کرنے والا تھا، اس نشئی نے بیٹھ کر اس کی بات سنی۔ عالم صاحب بیان کر رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب دو بندے مل کر کھانا کھاتے ہیں اللہ کریم ان کو ایک سنت ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، تو سنت کا ثواب بھی مل جاتا ہے، پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ اس نشئی نے سوچا میں نے حدیث پاک یہ سن لی ہے، اب اس پر عمل کی کوشش کروں گا۔ چلا گیا اپنے گھر کی طرف۔ جب گھر گیا بیوی کو جا کر کہتا ہے میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ بیوی نے سامنے کھانا پیش کیا۔ فرماتے ہیں اس شوہر نے کہا یہاں پر آ کر بیٹھو، ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں گے۔ بیوی کہنے لگی نہیں، ہم نے کھانا کھا لیا ہے، یہ کھانا آپ کے لیے ہے، آپ ہی کھائیں۔ آخر کار اس نشئی نے کہا نہیں، میں نے ایک عالم سے سنا ہے جب دو بندے مل کر کھانا کھاتے ہیں پیٹ بندوں کا بھر جاتا ہے، اللہ کریم ان بندوں کو سنت ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس نشئی نے کہا اکیلا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں بیٹھیں گی۔ آخر کار جب اس نے بیوی کو کہا، بار بار اصرار کیا میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، بیوی نے بتایا، اس نے کہا اے میرے سرتاج، میرے شوہر، حقیقت حال اصل میں بات یہ ہے آپ کے تانے سن سن کر میں تھک چکی تھی، آئے دن فلاں جگہ سے شکایت آ جاتی ہے، آئے دن فلاں جگہ سے آپ کی شکایت آ جاتی ہے، میں طرح طرح کی باتیں سن سن کر تھک گئی تھی۔ آخر میں نے دل کے اندر یہ ارادہ کیا اس کو کھانے کے اندر زہر ملا کر دے دیتی ہوں، جب یہ آئے گا کھانا کھائے گا تو مر جائے گا، یہ روزانہ جو میں تانے سنتی ہوں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اے میرے سرتاج، میں تجھ سے تنگ آ گئی تھی اور میں تجھے مارنے کے چکروں کے اندر تھی، لیکن آج تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ ادا کرنے کا ارادہ کیا ہے، آج رب ذوالجلال نے اس سنت کے صدقے سے تیری جان کو بچا لیا ہے۔ تو ایک سنت کے صدقے رب نے اس بندے کی جان کو بچا لیا۔ اگر میں اور آپ، ہم سب لوگ اپنی اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آنا جانا، رہن سہن، تمام تر معاملات کو آقا کریم کی غلامی کے اندر لے آئیں تو انشاءاللہ العزیز جو خدا اس نشئی کو مرنے سے بچا سکتا ہے وہ خدا مجھے اور آپ کو، ہمیں بھی جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو، ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی نصیب فرمائے، سرکار کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔